دو ایسے گناہ کہ جس پر 1,00,000 بار توبہ کی جائے تو بھی اس کی توبہ قابل قبول نہیں ہوگی اور اس کو سزا مل کر رہے گی، اور اس گناہ کو اکثر و بیشتر لوگ کرتے ہیں اور اتنا معمولی سمجھ کے کرتے ہیں کہ انہیں یہ پتہ بھی نہیں چلتا ہے کہ یہ ہم نے گناہ کیا ہے، اور جبکہ یہ ایسا گناہ، یہ دو ایسے گناہ ہیں کہ چاہے پھر کتنی بھی انسان توبہ کر لے لیکن وہ اس کو معاف نہیں کیا جاتا ہے۔ وہ دو گناہ کون سے ہیں؟ پہلا گناہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ شرک ایک ایسا گناہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتا ہے۔ شرک اگر بندے نے کیا اور پھر اس پر اس طرح سے توبہ کر لے کہ اب ساری زندگی شرک نہیں کروں گا تو اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ معاف کر دے گا، لیکن وہ شرک پہ شرک کرتا رہے، جیسے اور گناہ ہوتے ہیں کہ انسان نے جھوٹ بول دیا، زنا ہو گیا، غیبت ہو گئی، لیکن اس کے بعد پھر اگر وہ توبہ کتنی بھی کرتا رہے شرک کے بعد، اس کی توبہ قابل قبول نہیں ہوگی۔ اور اکثر و بیشتر لوگ کیا کرتے ہیں کہ ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہیں۔ غیبت کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا الغیبت اشد من الزنا، کہ غیبت جو ہے زنا سے بھی زیادہ خطرناک اور زنا سے بھی بڑا جرم ہے، زنا سے بھی بڑا گناہ ہے۔ غیبت ہے کیا؟ کسی کے اندر کوئی گناہ ہے، کوئی کسی کے اندر کوئی برائی ہے، اس برائی کو ہم دوسروں کے سامنے بیان کریں، اس کو غیبت کہتے ہیں۔ غیبت کیسے انسان کرتا ہے؟ مثلا 2-4-6 آدمی بیٹھ گئے اور کسی بندے کے بارے میں اس کے لیے بات کرنا شروع کر دی کہ فلاں انسان ایسا ہے، فلاں انسان ویسا ہے۔ یہ اکثر ایسا ہوتا ہے، میں اکثر اس بات کو بیان کرتا ہوں، تو اس کے بارے میں بیان کرنا۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جس کے بارے میں جو بات کہہ رہے ہیں اگر واقعی اس کے اندر وہ بات، وہ گناہ موجود ہو، یعنی ہم کسی کے لیے کہہ رہے ہیں کہ وہ انسان جھوٹ بولتا ہے اور واقعی وہ انسان جھوٹا ہو، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا جبھی تو غیبت ہے، اور اگر اس کے اندر وہ چیز موجود نہ ہو پھر بھی اس کے بارے میں بات کہی جائے تو پھر وہ تو بہتان ہے، اور غیبت جو ہے بہتان سے بھی بڑا جرم ہے۔ تو پہلی چیز جو ہے وہ اللہ کی ذات میں شرک کرنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ دوسرا غیبت کرنا، اور دوسرے میں حقوق العباد کو بھی بتایا جاتا ہے کہ حقوق العباد کی اچھی طرح سے ادائیگی کرنا۔ حقوق العباد کیا ہے؟ اگر بندے نے حقوق العباد کی پامالی کی ہے، اگر حقوق العباد کو ادا نہیں کیا ہے تو پھر وہ انسان کتنی بھی توبہ کر لے لیکن اس کی توبہ قابل قبول نہیں ہوگی۔ دو چیزیں اسلام میں ہیں، پہلی حقوق اللہ، دوسری ہے حقوق العباد۔ حقوق اللہ کیا چیزیں؟ حقوق اللہ کے مطلب اللہ کا حق، یعنی کہ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض فرمایا ہے، جو حق ہیں اللہ تعالیٰ کے، وہ ہم کو ادا کرنا، یہ ہیں حقوق اللہ۔ حقوق العباد کیا ہیں؟ جیسے ماں کا بیٹی پہ حق ہے، بیٹے کا باپ پر حق ہے، باپ کا بیٹے پر حق ہے، پڑوسی کا پڑوسی پر حق ہے، دوست کا دوست پر حق ہے۔ تو یہ جو تمام حقوق ہیں، ان میں اگر کوئی بندہ ان کی پامالی کرتا ہے، ادا صحیح سے نہیں کرتا ہے، تو وہ کتنی بھی توبہ کر لے اس کی توبہ قابل قبول نہیں ہوگی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ اگر کسی بندے نے اللہ کے حق کی نافرمانی کی، اللہ کے نے جو بتایا کہ نماز پڑھو، کسی بندے نے نماز چھوڑ دی، نہیں نماز کو ادا کیا، تو اللہ چاہے تو اس کو معاف کر سکتا ہے، کیونکہ یہ اللہ اور بندے کے درمیان معاملہ ہے۔ لیکن اگر کسی بندے نے کسی کے 5 پیسے ناجائز مار لیے، 5 پیسے، آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر کسی نے کسی کے 5 پیسے ناجائز مار لیے تو اس کی 700 مقبول نمازیں چلی جائیں گی۔ سمجھتے ہیں نا مقبول نمازیں کس کو کہتے ہیں؟ وہ مقبول نمازیں جن کو اللہ نے اپنی بارگاہ میں قبول کیا ہوگا۔ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ پتہ نہیں اللہ نے ہم سجدوں پہ سجدے، عبادت پہ عبادت، نماز پہ نماز کر رہے ہیں، اللہ قبول بھی کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ تو وہ نمازیں جن کو اللہ نے قبول کیا ہوگا، 700 نمازیں چلی جائیں گی اگر کسی نے کسی کے 5 پیسے ناجائز مار لیے۔ اور میں یہ خود سے نہیں بتا رہا ہوں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا ہے۔ تو یہ جو حق ہے کسی کے پیسے نہ مارنا، یہ حق ہے بندوں کا۔ اگر اس میں کسی نے حق تلفی کی، پڑوسی کی حق تلفی کر لی، یا باپ نے بیٹے پر کسی طرح سے حق تلفی کی، بیٹے نے باپ کی حق تلفی کر لی، ایک ماں نے بیٹی کے، سب کے ایک دوسرے پر حق ہے، ٹیچر کے اسٹوڈنٹس پر ہیں، دوست احباب میں آپس میں ہیں، مسلمان کے مسلمان پر 6 حقوق ہیں، وغیرہ وغیرہ، تمام جو بندوں کے حق ہیں ان میں انسان کو بہت زیادہ رعایت کرنا چاہیے۔ کیونکہ اگر آپ نے کسی کے 10 روپے مار لیے، 10 روپے آپ نے ناجائز طریقے سے لے لیے، پھر آپ اس پر اللہ سے کتنی بھی توبہ کرتے رہیں لیکن جب تک کہ وہ بندہ اس کو معاف نہ کر دے۔ آقا علیہ السلام نے ایک مرتبہ صحابہ سے سوال کیا کہ صحابہ یہ بتاؤ تم میں سب سے زیادہ مفلس انسان کون ہے؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سب سے زیادہ مفلس انسان وہ ہے جس کے پاس کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہے، رہنے کے لیے مکان نہیں ہے۔
आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि नहीं, तुम में मुफलिस इंसान वो नहीं जिसके पास रहने के लिए मकान ना हो, पहनने के लिए कपड़ा ना हो और खाने के लिए खाना ना हो, बल्कि सबसे ज़्यादा मुफलिस इंसान वो है कि जब क़यामत के दिन वो एक शख्स लाया जाएगा, उसके पास इतनी नेकियां होंगी, इतना नेकियों का ज़ख़ीरा होगा कि अगर पहाड़ पे रखा जाए तो पहाड़ तातुस्सरा 7वीं ज़मीन के अंदर चला जाए, इतनी नेकियां लेकर आएगा। लेकिन इधर दावेदार खड़े होंगे, कोई कहेगा मौला इसने हमें गाली दी थी, हमें इससे बदला चाहिए, कोई कहेगा इसने हम पर हाथ उठाया था नाजायज़, इसने हमको मारा था, हमें बदला चाहिए, कोई कहेगा कि मौला इसने हमारा खेत ज़्यादा जोत लिया था, हमें बदला चाहिए, पड़ोसी कोई कहेगा कि इसने हमारा हक अदा नहीं किया था, हमें इससे बदला चाहिए। तो अल्लाह ताला, अब उसके पास बदला देने के लिए पैसा रुपया तो होगा नहीं, तो अल्लाह ताला उसकी नेकियों में से देना शुरू कर देगा, यहाँ तक कि उसकी सारी नेकियां ख़त्म हो जाएंगी। और फिर इधर और दावेदार खड़े होंगे, वो कहेंगे कि मौला हमें हक चाहिए, तो अब उसके पास सारी नेकियां ख़त्म हो गई। अब अल्लाह ताला उन लोगों के गुनाह को लेकर उसके ऊपर डाल देगा, उनकी गुनाहों को कम कर देगा, ये उनको हक मिल गया। और उस बंदे के पास जो बहुत ज़्यादा नेकियां लेकर आया था, उस बंदे के ऊपर उसके गुनाह को लेकर डाल दिया जाएगा और कहा जाएगा कि तूने दुनिया में बंदों के हुकूक को अदा नहीं किया था, लिहाजा आज तेरी सारी नेकियां किसी काम की नहीं रहीं। और उसके बाद उस शख्स को जहन्नम के अंदर डाल दिया जाएगा। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम में सबसे ज़्यादा मुफलिस इंसान वो है जो इतनी नेकियों के बावजूद उसके पास पल्ले मौजूद ही कुछ न रहा। तो बहरहाल हुकूकुल इबाद की हमको बहुत अच्छे से रियायत करते हुए ज़िंदगी गुजारना चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि हम नमाज, रोज़ा, कुरान जो सारे काम कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी फिर हम बंदों के हुकूक अदा ना करके हमारी ये सारी इबादतें और हमारी नेकियां उन बंदों को दे दी जाएं और हम तौबा ही करते रहें, लेकिन हमारी तौबा कबूल ही नहीं होगी। क्योंकि जब तक अल्लाह ताला माफ़ नहीं करेगा, जब तक कि जिसका हमने हक मारा है, जब तक कि वो माफ़ ना कर दे, या जो उसका हक मारा है वो हम उसको दे ना दें, हम वो हक अदा